باش اصلا کمال اینست باس رو درو گمشو وصال اینست باس کار سازے کار ماں درکار ماں فکر ماں درکار ماں آزار ماں حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو بے شک تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور تمام کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، جانوروں کے لیے رحمت ہیں، چرند پرند کے لیے رحمت ہیں، یہاں تک کہ دریا کی مچھلیوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی رحمت ہے جو کسی دوسری دنیا کے اندر بستے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں بھی انسانوں کا ایک ملک ہے جس میں اسی طرح انسان رہتے ہیں۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سلطان سکندر ذوالقرنین جو تمام دنیا کا بادشاہ تھا، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس نے سوچا دنیا پر میری حکومت ہے، دنیا یہ دنیا زمین یہ ربع مسکون ہے، یعنی وہ خشک حصہ جس پر انسان بستے ہیں، باقی 3 حصے دنیا کے پانی ہے اور ایک حصہ خشکی ہے جس میں
آل و اولاد آدم بستی ہے، اسی طرح کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر بھی کوئی مقام ہے، دنیا ہے ایک جہاں انسان بستے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے کیا کیا؟ تیراندازوں کو سمندر کے کنارے لے گئے اور تیراندازی شروع کر دی۔ یہ واقعہ نصیحت کے طور پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ سمندر سے ایک آدمی نکلا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، تو سمندر کی مخلوق پر کیوں ظلم کرتا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں جس طرح دنیا پر میری حکومت ہے اسی طرح سمندری انسانوں پر بھی میری حکومت ہونی چاہیے۔ اس نے جیب میں سے ایک ڈبی نکالی اور کہا کہ آپ اس ڈبی میں آ جائیں۔ چھوٹی سی ڈبی تھی، جیسی بادشاہ سلامت قریب کے گھوڑے سمیت تو وہ بڑھتی گئی، اس کا گھوڑا اس کے اندر آ گیا، تمام لشکر اس ڈبیا کے اندر آ گیا، وہ اتنی بڑی ہو گئی اور اس شخص نے اوپر ڈھکنا دیا، جیب میں ڈالا اور چلے گئے سمندر کے نیچے۔ وہاں جا کر کھولا تو ایک دنیا آباد تھی، تین دن تک رہا، اس کے بعد کہا کہ مجھے واپس لے جاؤ۔ چنانچہ دوبارہ اس کو بٹھا کر واپس لے آئے اور ڈبیا میں سے تمام لشکر نکل آیا۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ اس ڈبیا کے اندر کیا کچھ آ سکتا ہے؟ کہا یہ نہیں بھرتی، ساری مخلوقات اس میں ڈال دو، یہ سیر نہیں ہوتی، ایک چیز سے بھرتی ہے اور وہ ہے مٹی۔ مٹی اٹھائی، تھوڑی سی اس میں ڈالی، بھر گئی۔ سکندر ذوالقرنین بڑا متعجب ہوا اور اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، یہ ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ یہ انسان کی آنکھ ہے، اس کے پاس جتنی دولت آ جائے اس کی آنکھ نہیں بھرتی، اگر 10 ملکوں کا مالک ہو جائے پھر بھی وہ کہتا ہے اور زیادہ۔ تو اس میں تمام مخلوقات ڈال دو تو یہ نہیں بھرتی۔ کہا پھر کس سے بھرتی ہے؟ فرمایا مٹی سے۔ انسان کی آنکھ نہیں بھرتی، ایک چیز بھرتی ہے انسان کی آنکھ کو کہ وہ زیر زمین چلا جائے۔
سلطان محمود غزنوی کے والد ماجد سبکتگین کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں موجود ہے، پورا جسم اس کا گل سڑ چکا ہے، مگر دو آنکھیں اس کی نظر آ رہی، چاروں طرف دیکھ رہی ہیں۔ تو پوچھا کہ یہ آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گلستہ میں کہا، چشمش نگران است کہ ملکش بدی گران است۔ اس کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ وہ ملک جس کا بادشاہ وہ تھا آج دوسروں کے پاس ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی حیثیت ایک معمولی سی چیز کی ہے، ایک معمولی سی چیز کی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس میں حیثیت بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے۔ اگر انسان کتنا بھی مالدار ہو جائے کامیاب نہیں، مال رہ جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ اگر وزیر بن جائے تو آخر وزارت بھی یہیں رہ جاتی ہے اور انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اگر بادشاہ مملکت بن جائے تو وہ سب حکومت آخر کار اس سے رہ جاتی ہے اور اس کی جگہ دوسرے آ جاتے ہیں۔ لہذا مالدار ہونا یہ کوئی کامیابی نہیں، بادشاہ بننا بھی کوئی کامیابی نہیں۔ اگر بادشاہ ہونا کامیابی ہوتی تو فرعون، نمرود یہ کامیاب ہوتے۔ اگر دولت کامیابی ہوتی تو نمرود کا وزیر کامیاب ہوتا جس کے پاس ان لوگوں کا بڑی دولت تھی۔ قارون کامیاب ہوتا، لیکن کہتے ہیں کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، اتنی دولت اس کے پاس تھی۔ جب وہ وقت آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا وہ وعدہ بھول گیا اور سمجھنے لگا کہ میں مالدار ہوں، یہ میری دولت ہے، تو وہ اور اس کی جتنی دولت تھی وہ تمام کی تمام زمین میں دھس گئی اور کچھ بھی باقی نہ رہا۔ لہذا بادشاہ بننا، اقتدار حاصل کرنا، دولت مند بننا، دولت حاصل کرنا، ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کو کامیاب نہیں کرتی۔ وہ چیزیں دشمنوں کے پاس رہ جاتی ہیں اور وہ قسمت سے اگر قسمت پہ ہو 2 گز زمین اس کو ملتی ہے اور لٹھا اس کو ملتا ہے، کفن ملتا ہے، باقی سب کچھ یہاں رہ جاتا ہے۔ سکندر ذوالقرنین جب وفات پانے لگے
تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نے 3 وصیتیں کی. ایک تو یہ کہ میرے جنازہ میرے محل کے ایک دروازے سے داخل کیا جائے اور دوسرے سے نکال دیا جائے. دوسری وصیت یہ کی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ باہر رکھے جائیں. اور تیسری وصیت یہ کی تھی کہ والدہ ماجدہ 3 دن تک میری قبر پر آ کر مجھے آواز دے. چنانچہ سکندر ذوالقرنین جب فوت ہوا تو اس کے دونوں ہاتھ باہر رکھے گئے. اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف میسر گو کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں اور وہ جاتا ہے. اور تیسری وصیت، والدہ ایک دن گئی، بیٹا کہا تو ہزاروں آوازیں آئیں. دوسرے دن بھی ہزاروں آوازیں آئیں. تو کسی عالم کے پاس گئی، پوچھا کہ میں اپنے بیٹے کو پکارتی ہوں تو قبر سے ہزاروں آوازیں آتی ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یوں پکاریں کہ اے میرے بیٹے سکندر اعظم ذوالقرنین. جب کہا تو ایک آواز آئی. تو اس میں نصیحت تھی کہ اماں جب تو نے کہا کہ بیٹے تو ہزاروں آوازیں آئیں. اس میں نصیحت تھی کہ ماؤں کے ہزاروں بیٹے زمین کے اندر دفن ہیں. جب صرف میرا نام لیا تو پتہ چلا کہ تمہارا ذوالقرنین ایک ہے. تو میسر گو کہ سب سامان ملکی اور مالی تھے. سکندر جب گیا دنیا سے ہاتھ خالی تھے. سکندر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. یہ ساری دنیا کی حکومت اور خزانے سب یہاں رہ گئے اور وہاں خالی ہاتھ گیا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان کرو. مال دولت جمع کرو گے سب یہیں رہ جائے گا، دشمن استعمال کریں گے. اور اگر نیک عمل کرو گے وہ تمہارے ساتھ قبر میں جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا